بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرت ایوب سختیانی نقل کرتے ہیں حضرت نافع سے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے لوگوں میں سب سے بہتر، یا یوں کہا کہ بہتر کے فرزند، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نہ خود لوگوں میں بہتر ہوں اور نہ ہی لوگوں میں بہتر باپ کا بیٹا ہوں، بلکہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ ہی سے امید رکھتا ہوں اور اسی سے ڈرتا اور خوف کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، تم لوگ آدمی کے ساتھ لگے رہتے ہو یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر کے چھوڑ دو۔ اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے یوں خطاب کیا کہ اے بہترین انسان، اے لوگوں میں بہتر، یا یوں کہا کہ اے لوگوں میں بہتر انسان کے بیٹے، اس لیے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، بہت بڑے عالم تھے، فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہے، بے شمار احادیث کے راوی، زہد و تقوی ان کا بے مثال تھا۔ اس لیے کسی آدمی نے ان سے یوں خطاب کیا، اے لوگوں میں سب سے بہترین آدمی، یا یوں کہا کہ اے لوگوں میں بہترین انسان کے بیٹے۔ اگر ہم ہو تو خوش ہو جاتے کہ مجھے بڑی تعریف کے ساتھ بول رہا ہے، پکار رہا ہے، میرے بڑے اچھے القاب استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ تو حقیقت پر نگاہ ڈالنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ نہ میں لوگوں میں بہتر ہوں، نہ کسی بہتر باپ کا بیٹا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، اسی سے امید کرتا ہوں، اسی سے ڈرتا ہوں، کچھ اچھائی ہو گئی امید رکھتا ہوں اور خوف بھی کھاتا رہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا خوف انسان کے لیے لازم ہے۔ وہ کسی چیز پر اترا نہیں سکتا، اپنی بڑائی جتا نہیں سکتا، معلوم نہیں اللہ کس بات پہ پکڑ کر لے۔ تو کہنے لگے کہ میں اللہ ہی سے امید رکھتا ہوں اور اللہ ہی سے خوف کھاتا ہوں، میں ایک بندہ ہوں۔ اور پھر ٹوک کر اس کو کہا کہ تم لوگ لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، ایک آدمی کے ساتھ رہتے ہو اور یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر کے چھوڑتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ کسی کے ساتھ رہے تو اس کی تعریف کر کر کے اس کے جو ہے اسے ہلاکت کی طرف لے جاتے ہو۔ اسی لیے کسی کی منہ کے اوپر تعریف نہیں کرنا چاہیے۔
نہ کسی کے منہ پر تعریف ہو تو اسے سننا چاہیے. اپنی تعریف کوئی کرنے لگے اس کو روک دو. حدیث میں آتا ہے کہ جو تمہارے منہ پہ تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. حضرات علماء میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس آیت کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی منہ پہ تعریف کرے تو مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالیں. منہ میں مٹی ڈالیں گے وہ تعریف کے پل جو گا رہا ہے، تعریف کے پل بنا رہا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی برائی کرنا شروع کر دے. کیا مولوی صاحب لیاقت ہی نہیں ہے، کیا ایسے ہیں ویسے ہیں، میرے منہ میں مٹی ڈال دیا. ایک مطلب تو یہ ہے اس کا. بعض علماء نے کہا کہ مٹی ڈالنے سے مراد مٹی ڈالنا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسے کسی طرح روک دو. جیسے مٹی منہ میں ڈالتے ہیں تو آدمی بات نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی ایسی تدبیر اختیار کرو کہ جس کی وجہ سے وہ بولنا بند کر دے. مثلا ٹوک دو، روک دو، یا اور کوئی تدبیر کرو، یا اٹھ کے چلے جاؤ. اس طرح کرنے سے اس پر عمل ہو جائے. بزرگوں میں دو قسم کے ہیں. بعض وہ ہیں جو واقعی مٹی ڈال دیتے تھے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کسی بزرگ کے حوالے سے کہ ان کے سامنے کوئی آدمی اگر کہہ دیتا کوئی تعریفی جملہ، وہ باقاعدہ مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دیتے. اور بعض ایسے تھے جو دوسری بات پر عمل کرتے تھے کہ مجازی تعبیر ہے اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح اس کا منہ بند کرو. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا عجیب معمول لکھا ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی ان کی تعریف کرتا، سنتے رہتے، جب وہ اپنی بات ختم کر دیتا تو کہتے آپ نے تو سارا جھوٹ کہا ہے، آپ نے تو سارا جھوٹ کہا ہے. یہ کہتے یہ ہے منہ میں مٹی ڈالنے کا دوسرا مطلب کہ ایسی بات کہو جس سے کہ اس کا منہ بند ہو جائے. تو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے بند کر دو، یہ مطلب ہے اس کا. تو حضرت نے اس پر تنبیہ کی کہ تم لوگ کسی آدمی کے ساتھ میں رہتے ہو اور اسے ہلاک کرنے تک نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ آدمی کی تعریف کرنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا نفس پھول جائے. جب نفس پھول جاتا ہے تو اس کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. جیسے آدمی کا جسم اگر پھول جائے تو خطرہ ہے. بعض وقت ایک بیماری آتی ہے، اس بیماری کے اندر آدمی موٹا ہو جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے جسم میں. اب وہ بے وقوف یہ سمجھے کہ میں تو ماشاءاللہ بڑا تگڑا ہو رہا ہوں، چند دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہے، کتنا بڑا خطرہ پیش آ گیا. اسی طریقے پر کبھی نفس پھول جاتا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اگر نفس پھول گیا تو ایک نہ ایک دن اس کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں نے اپنے استاد مفتی نصیر احمد صاحب سے سنا کہ ایک زمانے میں حضرت کو کچھ لوگ گالیاں بھرے خطوط لکھتے تھے، بہت ہی بدترین زبان، بہت ہی برے برے القاب. مفتی نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا معمول یہ تھا، مجھے حضرت نے ڈیوٹی دی تھی کہ جو بھی خط آتے تھے اس کو پڑھ کے سناتا تھا. کہتے ہیں کہ خط پڑھنے کے لیے جب بیٹھتا تو ایسے خطوط بھی آتے، ایک کے بعد ایک، کوئی اچھا خط آ رہا ہے، کوئی ایسا بھی آ رہا ہے. کہتے تھے کہ میں اسے اٹھا کے بازو رکھ دیتا تھا، سناتا نہیں. حضرت نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ میں خطوط کو بازو رکھ دے رہا ہوں تو فرمایا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، یہ کیوں نہیں سنا؟ تو عرض کیا کہ حضرت یہ تو سنانے کے قابل نہیں، اس کے اندر تو گالیاں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر تو برے برے القاب لکھے ہوئے ہیں، دھمکیاں ہیں. تو حضرت نے عجیب جملہ فرمایا کہ وہ بھی سناؤ.
اس لیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہماری اصلاح کا سامان ہے. لوگ جو ہم کو گالیاں بھرے خطوط لکھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہماری اصلاح کا سامان ہے. عام طور پر ہم کو لوگ کہتے ہیں حضرت حضرت جی اور یہ اور وہ بڑے بڑے القاب آداب استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے نفس پھول جاتا ہے. یہ اللہ نے انتظام کیا ہے اصلاح کا. یہ بھی سنو تاکہ ہمارا نفس ٹھیک ہو جائے, پھول نہ جائے. اور باقاعدہ ان خطوط کو حضرت سنتے, وہ کہتے تھے کہ میری ہمت نہیں ہوتی تھی اور پڑھا نہیں جاتا تھا, اس لیے کہ گالیاں ہیں اس کے اندر, ماں بہن کی گالیاں ہیں, بڑی بڑی گالیاں ہیں, بڑے عجیب جو ہے جملے ہیں, خطرناک قسم کے جملے ہیں, پڑھا نہیں جاتا. لیکن حضرت کہتے نہیں, پڑھو پڑھو, پورا خط سنتے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ مخالف کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات سننی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بات وہ صحیح بھی کہہ رہا ہو, اگر صحیح کہہ رہا ہے تو ہم لے لیں گے, غلط کہہ رہا ہے تو چھوڑ دیں. یہ مزاج بننے کے لیے کتنے برس لگیں گے سوچ کے دیکھیے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے آدمی کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے, لوہے کے چنے چبانے پڑے, بڑے مجاہدات کرنے پڑیں گے. جب مجاہدات پر مجاہدات کرتے ہیں نفس کمزور پڑتا ہے, ڈھیلا پڑتا ہے, اس کا تکبر اترتا ہے, اس کے اندر عاجزی تواضع پیدا ہوتی ہے. حضرت مولانا شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو آج سے تقریباً 500 برس پہلے گزرے, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ان کے ایک نواسے تھے, ان کا نام تھا ابو سعید, لیکن وہ کچھ جوانی کے زمانے میں بہک گئے, ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے, پھرتے رہتے تھے, الٹی سیدھی کرتے رہتے تھے, لوگوں کو تکلیف بھی دے دیتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ ابو سعید اسی زمانے میں ایک گلی سے گزر رہے تھے, وہاں پر ایک عورت بوڑھی بیٹھ کے چرخہ چلا رہی تھی, دھاگا بن رہی تھی. یہ چلتے چلتے اس کو ایک لات مار کے چلے گئے. تو اس کی زبان سے نکلا, ارے ایک زمانے میں تمہارے گھر میں کتنی بڑی دولت تھی اور تمہارا آج کیا حال ہو گیا. ایک زمانے میں تمہارے گھر میں کیسی عظیم دولت تھی, آج تمہارا کیا حال ہو گیا. یہ سنا تو سوچنے لگے ہمارے گھر میں کیا دولت تھی. ماں کے پاس پہنچے, جا کر کہا کہ جو ہے ہمارے گھر میں کبھی دولت تھی کیا. ماں نے کہا ایسی دولت تھی کہ دنیا میں کہیں نہیں تھی. ولایت کا خزانہ اللہ نے یہاں رکھا تھا, دنیا بھر کے سالکین طریقت یہاں پہنچتے تھے, اور اللہ کی محبت کا خزانہ, اللہ کی معرفت کا خزانہ, تقوی طہارت کا خزانہ, انابت خشوع کا خزانہ لے کے جاتے تھے. تب ان کی سمجھ میں آیا, کچھ ذہن ادھر متوجہ ہوا, رونے لگے. ماں سے عرض کیا کہ امی جان میں یہ دولت پھر اپنے گھر میں لانا چاہوں تو کیا ہو سکتا ہے. ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھو, تمہارے نانا شیخ عبد القدوس, ان کے آج بھی بہت سے خلفاء ہیں جو یہاں سے شراب محبت پی پی کے گئے تھے, یہاں سے محبت الہی کا نشہ لے کے گئے تھے, اور اپنے اپنے علاقوں میں وہ کام کر رہے ہیں. اور انہی میں سے ایک ہے شیخ نظام الدین بلخی. تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے دادا نے جو آپ کو دولت دی ہے وہ دولت مجھے بھی کچھ عطا کر دی. خیر اس کے بعد نظام بن گیا تو شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ کو خط کے ذریعے اطلاع دی گئی. انہوں نے اطلاع دی کہ میں فلاں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں اور فلاں تاریخ کو پہنچنا چاہتا ہوں.
تو جب وہ تاریخ آئی تو حضرت نظام الدین بلخی اپنے مریدین کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ اپنے شیخ کے نواسے کے استقبال کے لیے شہر کے باہر آ گئے. اس کے بعد ان کو وہاں سے پالکی پہ بٹھا کے لے گئے اور موٹے موٹے گدے اور جو ہے آسائش کے سامان رکھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کی خدمت کی. ایک دن کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کی خدمت میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ میری خدمت کریں, مجھے کھلائیں, مجھے پلائیں, مجھے آرام و ٹھاٹھ سے رکھیں. میں تو آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے نانا نے آپ کو دولت دی تھی, معرفت الہی کی. وہ دولت میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر دیجئے, میں آپ کا طالب بن کے آیا ہوں. جب یہ کہا تو نظام الدین بلخی کی آنکھیں ایک دم بدل گئی. انہوں نے کہا اچھا اس لیے آئے ہو, ٹھیک ہے وہاں سے اٹھو. فوراً اٹھا دیا گدے سے اور پھر اس کے بعد جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں پر ان کو لے جا کے بٹھا دیا اپنے سامنے. اور پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ تمہارے اندر تکبر بہت ہے, بڑائی کا تصور بہت ہے, اور بڑائی جب تک دل میں رہتی ہے اللہ کی معرفت اور محبت دل میں نہیں گھس سکتی. سب سے پہلے تو اس کو خالی کرو, دل کو پاکیزہ بناؤ, اس کے اندر سے برے اخلاق کو نکالو, اس کے اندر سے تکبر کو نکالو, عجب و خود پسندی کو نکالو. یہ برائیاں جب تک باہر نہیں نکلتی اس وقت تک دل کے اندر کبھی اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت داخل نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بتائیے میری اصلاح کیسے کروں. انہوں نے کہا کہ تمہاری اصلاح کے لیے نظام بنا کر دوں گا. پھر انہوں نے نظام بنا کے دیا کہ خانخواہ کے جو بیت الخلا ہیں ان بیت الخلاؤں کی صفائی, وہاں کی نگرانی تمہارا کام ہے. 1 سال تک ذکر, اذکار, نماز, وہ جو کچھ ہے وہ کرنے کے ساتھ ساتھ تم کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ خانخواہ میں رہنے والے مریدین اور منسلکین کے جو بیت الخلا ہیں ان تمام بیت الخلاؤں کی صفائی کرو اور کراؤ اور اس کی نگرانی. ٹھیک ہے, لگ گئے. اب وہاں روزانہ صفائی کر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, پہنچا رہے ہیں. وہ کام والیاں آتی ہیں گندگی اٹھانے والی. پہلے زمانے کے بیت الخلا ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج آپ کے ہاں ہیں. اب بھی بعض علاقوں میں پرانے ڈیزائن کے ہیں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ادھر ایک مینڈ بنا دی جاتی تھی, اس کے اوپر بیٹھ کر آدمی استنجا کرتا, جو کچھ گندگی نکلتی وہ وہیں پڑی رہتی. ڈرینیج سسٹم نہیں تھا, وہیں پر جو کچھ گندگی پڑی رہتی تھی وہ بھنگنے آتی تھی اور اس کو ٹوکروں میں ڈال کے لے جا کے باہر پہنچاتی. یہ سسٹم تھا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. 1 سال جب گزر گیا تو حضرت نظام الدین بلخی نے وہاں کام کرنے والی ایک بھنگن سے کہا کہ یہاں بیت الخلاؤں کی نگرانی کرنے کے لیے جو ہمارا آدمی مقرر ہے, تم جب کل بیت الخلاؤں کی صفائی کر کے ٹوکرے میں غلاظت و گندگی لے جاؤ تو اس آدمی کے قریب سے چلے جاؤ. اگر وہ کچھ بولے تو مجھے بتانا, اسے کچھ نہیں بولنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آئی, گندگی غلاظت اٹھائی اور ابو سعید ایک طرف کھڑے ہوئے تھے نگرانی کرنے. وہ عورت بالکل ان کی ناک کے پاس سے گزری. وہ کھڑے ہوئے, ٹوکرا یہاں سے گزر رہا ہے. کیا حال ہوا ہوگا, دماغ خراب. بس ان کو تیش آ گیا. انہوں نے تیش میں اس بھنگن سے کہا گنگو نہ ہوا ورنہ دیکھتا, گنگو نہ ہوا ورنہ دیکھتا. بنگلور والا ہو تو کہتا بنگلور نہ ہوا ورنہ دیکھتا.
تو مطلب ہمارا گاؤں ہوتا تو پھر تجھے مزہ چکاتا، اب میں تو یہاں ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر اس بھنگن نے جا کر حضرت کو بتایا کہ بس ایسا انہوں نے کہا۔ حضرت نے فرمایا اوفو، ابھی تو دماغ کا قناص نکلا نہیں ہے، 1 سال پھر مزید وہی زندہ، پھر 1 سال کے بعد اسی بھنگن سے یہی کہا، اب بھی اسی طرح کرو اور دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ کیا بولتے ہیں۔ 1 سال کے بعد پھر جب وہ بھنگن وہاں سے گزری تو انہوں نے بس اتنا کیا کہ گھور کے اس کو دیکھا، تیز تیز نگاہوں سے غصے کے ساتھ، مگر زبان کچھ نہیں ہلائی۔ بھنگن نے حضرت کو جا کر اطلاع کی، فرمایا کہ ابھی کسر باقی ہے۔ پھر تیسرے سال بھی یہی ذمہ داری تھی۔ تیسرے سال پھر بھنگن اسی طرح اٹھا کے ان کے قریب سے گزری، ارادے کے بغیر قصد و ارادہ اس کے ہاتھ سے وہ ٹوکرا چھوٹ کر انہی کے اوپر گر گیا۔ کیا حال ہوا ہوگا، بازو گئے تو وہ ہوا تھا، اب تو ٹوکرا پورے کا پورا غلاظت کا انہی کے اوپر گر گیا، لیکن اب اصلاح ہو چکی تھی۔ 3 سال کے بعد مزاج بدل گیا، نقطۂ نظر بدل گیا، دماغ کی، دل کی، نفس کی اصلاح ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ بھنگن سے معافی مانگنے لگے، میرے یہاں بیچ میں کھڑے ہو جانے سے تجھے تکلیف ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، یہ کہہ کر جو کچھ غلاظت تھی وہ اٹھا کر ٹوکرے میں ڈالنے لگے۔ دیکھ رہے ہیں کیسا مزاج بدل گیا، کہاں تو وہ زمانہ تھا، کہاں یہ زمانہ ہے۔ یہ ہوتی ہے اصلاح، شیخ کے پاس رہ کر یوں اصلاح کی کرائی جاتی ہے، نفس کو کچلا جاتا ہے، دماغ کو اتارا جاتا ہے، نفس کے اوپر آرے چلائے جاتے ہیں، لوہے کے چنے چبائے جاتے ہیں، تاکہ ہمارا نفس اسی طرح قابو میں آ جائے۔ یہ نہیں کہ ہمارا نفس بے قابو ہو، جب جو چاہے کرنے لگے۔ تو اس کے لیے بڑے مجاہدات میں آدمی کو لگنا پڑتا ہے، تب جا کر نفس قابو میں آتا ہے، زیر ہوتا ہے۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ کوئی برائی ہماری کر رہا ہے، کوئی ہمیں برا بول رہا ہے تو کنٹرول رکھو، یہ گویا کہ ایسا سمجھو اللہ کی طرف سے اصلاح ہے۔ ایک آدمی ہمیں گالی دے رہا ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو ہم گالی دیں؟ ایک آدمی ہمیں برا بول رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو برا بولیں؟ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ذرا نفس کو کچلنا پڑتا ہے، ورنہ یوں ہی نہیں آ جاتی ہے بات۔ ورنہ تو کبھی آدمی بنا بنایا ایسا کرتا بھی ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک پلٹ کر وہی سب کچھ کرتا ہے جو پہلے کرتا تھا۔ جیسے طوطے کو، مینے کو بولی سکھائی جاتی ہے، انسانوں کی بولی، طوطے کو بھی مختلف بولیاں سکھا دی جاتی ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ایک طوطے کو پالا اور اسے انسانوں کی بولی سکھائی، اور وہ بولی بولتا تھا اور لوگ سننے کی خواہش کرتے تھے اور آتے تھے اور اس سے بات چیت کرتے تھے، ایسا اس کو اس نے تربیت دی۔ لیکن یہ تو مصنوعی ہے نا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی شکاری نے آ کر پیچھے سے اس کو پکڑا۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ اب وہ بولی بھول گیا اور ٹین کرنے لگا، اب طوطے کی ٹینٹا نکلنے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو مصنوعی طور پر چند دنوں کے لیے اس کو سکھایا تھا۔ اسی طرح اگر ہم اوپر سے کچھ کر لیں تو کام نہیں چلے گا۔ نفس کو بدلنا ہے، اندرون کو بدلنا ہے، نظریے کو بدلنا ہے۔ نظریہ کیا؟ اپنے بارے میں نظریہ بدلنا ہے۔ میں کمزور ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں معمولی آدمی ہوں۔ جیسے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا، جب اس نے کہا اے لوگوں میں بہترین آدمی، انہوں نے کہا میں لوگوں میں کوئی بہترین نہیں ہوں، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سے امید رکھتا ہوں، بس میری تو اتنی حیثیت ہے۔
یہ نظریہ اپنے بارے میں بنانا پڑا ہے. تو نفس کی اصلاح یہ ہوتی ہے اس طریقے پر اصلاح کریں گے تو نفس قابو میں آئے گا. حلیت الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الاشہب ایک شخص سے نقل کرتے ہیں کہ امام مطرف بن عبداللہ نے یوں فرمایا کہ میں سو کر رات گزاروں اور ندامت کی حالت میں صبح کروں. میں رات بھر سو کر گزار دوں اور صبح میں ندامت کی حالت میں صبح کروں. یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے کہ میں شب بیداری کروں اور خود پسندی کی حالت میں صبح کروں. بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ خود پسندی میں مبتلا ہو گیا. میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں ڈبل پیسہ ہوں، میرا جیسا کوئی نہیں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں سب سے عرفہ ہوں. یہ ذہن میں لا لیا. کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم سو جاؤ. سو کر صبح میں اپنے آپ کو سمجھو میں گنہگار ہوں، میں معمولی آدمی ہوں، میں حقیر اور فقیر ہوں. یہ آدمی اس آدمی سے بہتر ہے جو پوری رات عبادت کر کے عجب میں، خود پسندی میں، بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے کبھی بھی آدمی نیکی کر کے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا چاہیے. اس لیے حقیر سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم نے جو عبادت کی وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی. کوئی دلیل ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ میں نے ابھی جو عصر کی نماز پڑھی ہے وہ عصر کی نماز بالیقین اللہ کے پاس قبول ہو گئی؟ کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں. زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت سے امید ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے تو شایع نشان کوئی عبادت کی نہیں، کر سکتا بھی نہیں، میں بڑا کمزور ہوں، بڑا حقیر ہوں، بڑا ذلیل ہوں، بڑا نکما ہوں، آپ کے شایع نشان تو میں کچھ نہیں کر سکتا. بس آپ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو آپ قبول کر لیجئے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری عبادت کو قبول کر لیں گے. آدمی اتنا ہی کر سکتا ہے. اس کے اوپر اترانے کا کیا ہے؟ اس کے اوپر بڑائی کا کیا ہے؟ اگر آدمی سمجھے کہ میں ایسا اور ویسا، سمجھو کہ وہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو گیا. اس لیے جب بھی کوئی نیکی کرو، عبادت کرو، اچھا کام کرو تو یہ سمجھ کر کرو کہ یہ قبول ہوگا تو اللہ کی رحمت سے قبول ہوگا، ورنہ تو میرے عمل کے اندر کوئی جان نہیں. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی، یعنی آپ بھی اپنے عمل سے نہیں جائیں گے بلکہ اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جی میں بھی میرے عمل سے نہیں، اللہ کی رحمت سے جاؤں. اگر اللہ نے رحمت نہ کی تو ہمارا عمل کیا ہے؟ اس کے اندر کیا جان ہے، کیا خشوع ہے، کیا خضوع ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے. اور بندہ ہونے کی وجہ سے ہماری عبادت کے اندر کبھی بھی ایسی چیز نہیں پیدا ہو سکتی کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اسے کہ انسان خود ناقص ہے. ناقص سے جو عمل ہوگا وہ ناقص ہی ہوگا، کمزور سے جو عمل ہوگا وہ کمزور ہی ہوگا. آپ نے سنا ہوگا نا، کہتے ہیں رأی العلیل علیل، بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے. ایک آدمی بیمار ہو گیا، اس کو پوچھ کے علاج کرنا ہے یا ڈاکٹر کو؟ اسے پوچھیں گے تو کہے گا نہیں میں دوا نہیں کھاؤں گا. ارے پرہیز کرو، وہ کہا نہیں مجھے بریانی چاہیے. ارے رائے العلیل علیل، بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے. اسی طرح انسان ناقص ہے، کمزور ہے، اس لیے جو عمل کرے گا وہ بھی کمزور ہی کمزور ہوگا، اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی. وہاں بھی ابن منبہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری 3 باتیں اچھی طرح یاد کر لو.
نمبر 1 نفسانی خواہشات کی اتباع، برے ساتھی اور خود پسندی سے پرہیز کرو۔ نفسانی خواہشات، برے ساتھی اور خود پسندی۔ نفس کی خواہش پر چلیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ نفس جو مانگا وہ مت کرو۔ دوسرے فرمایا کہ برے ساتھی سے، ساتھی کو تلاش کرو تو اچھے ساتھی کو تلاش کر لو۔ یہاں بھی آپ لوگ رہتے ہیں، تلاش کرو کہ بھائی ساتھیوں میں سے مجھے ایک بہترین ساتھی مل جائے، نیک ساتھی مل جائے۔ اور جب ساتھی بنا لو کسی کو تو اس سے یوں معاہدہ کرو کہ میرا تمہارا معاہدہ یہ ہے کہ میری کوئی غلطی دیکھو تو تم بتا دینا، اور میں تمہاری کوئی غلطی دیکھوں تو تم کو بتا دوں گا، اور میں نیکی میں سستی کروں، غفلت کروں تو مجھے نیکی پہ آمادہ کر دینا۔ میں اگر تمہاری طرف سے ایسی کوتاہی دیکھوں تو تم کو متوجہ کر دوں گا۔ اس طریقے پر ساتھی بناؤ اور پھر اسی طرح کرتے رہو کہ کوئی غلطی اپنے ساتھی کے دیکھو، اس کی اصلاح کرو، خود بھی اس کو بتاؤ میری اصلاح تم کر دو۔ اس طرح ساتھی بنائیں گے تو بڑا فائدہ ہو۔ اور اگر اس کے بجائے دونوں مل کر برائی میں مبتلا ہوں، دونوں مل کر قباحتوں میں مبتلا ہوں، گناہ پر گناہ میں مبتلا ہوں، تو پھر تو یہ تو ان کے حق میں خطرناک ہو جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوست الاخلاء یومئذ، قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، بعض دوست کے، ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا، عدو ہو جائے گا، دشمن بن جائے گا۔ الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے جو تقوی کی وجہ سے محبت کرتے تھے، جو تقوی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ میں جو ہے رہتے تھے، ان میں تو وہاں بھی محبت ہوگی۔ لیکن اگر دنیا میں تقوی کے بغیر برائی کرنے کے لیے، برائی میں چلنے کے لیے، برے کاموں کے میں تعاون کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ میں گٹھ جوڑ کر لیا تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ قیامت کا دن یہ آپس میں جو ہے دشمنی کریں گے۔ وہاں جا کر کہے گا اے اللہ اسے جہنم میں ڈال، اس نے مجھے گمراہ کیا۔ وہ کہے گا اے اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے بری راہ پہ ڈالا۔ وہ کہے گا اس نے مجھے بری راہ پہ ڈالا تھا۔ اللہ کہیں گے لا تختصموا لدی، میرے پاس میں آج یہ بات چیت اور جھگڑا مت کرو، تو کیا میں کیا، دونوں کے دونوں فضیحت معاب ہیں۔ فضیلت معاب نہیں، فضیحت معاب ہے، دونوں کو جہنم میں ڈالو۔ تو اس لیے یہاں پر دوستی کرو تو اچھوں سے دوستی کرو، بروں سے نہیں۔ اور تیسری بات کہی خود پسندی سے پرہیز کرو، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے پرہیز کرو، یہ بھی انسان کے لیے خطرناک قسم کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، جو باتیں سنی ہیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔